ایک بدو جب مسلمان ہوا تو اس نے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، کیا میں آپ کی چھاتی سے لگ سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ایمان والا، ایک دوسرے کا بھائی۔ اللہ نے ہمیں کائنات میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف کھائیں کمائیں سوئیں اور اس کے بعد پھر صبح کو اٹھ کے بیل کی طرح کام کرنے لگے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو حوصلہ دینا، ہمارا کام ہے دکھی دلوں کے مرہم لگانا، ہمارا کام ہے نماز کے ذریعے بہترین انسان بننے کی کوشش کرنا، ہمارا کام ہے اچھائیوں کو آگے لے کے جانا، برائیوں کو کچلنا۔ اگر ہم اپنے اس مقصد میں نہیں آگے بڑھیں گے تو پھر مسلمان بننے کا کیا فائدہ؟ بس چھوٹی سی ایک گزارش، آپ نے اسلام کی فوٹو دیکھی؟ ارے اسلام دھرم کی فوٹو دیکھی؟ نہیں، بنائی نہیں کسی نے، دیکھو گے کیسے؟ لیکن آج کل ایک فوٹو آ رہی ہے اس کی، اپنے موبائل میں سیلفی کھینچ لو اور اپنی اس فوٹو کو آرام سے دیکھو، کیونکہ جو ہمارے ہندو سکھ دوست ہیں، غیر مسلم دوست ہیں، وہ اسلام کو کتابیں پڑھ کے نہیں جانتے، وہ اسلام کو قرآن پڑھ کے نہیں جانتے، مسجد میں جا کے نہیں جانتے، کیونکہ ان کا مذہب نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان کے یہاں دودھ ڈالنے جاتا ہے، کیونکہ محمد جنید ان کے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے، کیا سمجھے؟ کیونکہ کاشف بھائی اور وہ اکٹھے کارخانے میں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اور محمد شفیع ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اب یہ والی جو تصویر ہے نا، اس کو آج رات کو اطمینان سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تصویر ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے والا اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہتا ہے کہ یار عبد الرحمان ایماندار ہے، بڑھیا بندہ ہے، اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی ہے جی، تو پھر آپ خوش ہو جائیے۔ اگر آپ کو اپنی تصویر دیکھو، دل تو جھوٹ نہیں بولتا ہے نا، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، دل تو ہم سے جھوٹ نہیں نا بولتا ہے۔ اگر آپ کی تصویر، آپ کا دل کہتا ہے کہ یار یہ تو ایک ٹھگ کی تصویر ہے، ایک بے ایمان کی تصویر ہے، ایک زناکار کی تصویر ہے، ایک چوری کرنے والے کی تصویر ہے، تو پھر فکر کا مقام ہے، پھر اس تصویر کو اچھا بنانا ہوگا۔ کیونکہ صرف مولوی اسلام کا آئینہ نہیں ہے، ہر ایک مسلمان اپنی جگہ پہ۔ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وہ مولویوں کو تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ان کا سمبند ہے۔ تو تصویر خوبصورت بنائیں گے دین کی، نہیں انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ اچھی تصویر بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جس کو دیکھ کے ہمارے غیر مسلم دوست یہ نہ کہیں کہ مسلمان بے ایمان ہوتے۔ ہمارے جو باپ دادا تھے، ہم سب جتنے بھی مسلمان بھارت میں ہیں، وہ اتنے ایماندار تھے کہ آج اگر ابھی کوئی پنچایت ہو جائے غیر مسلموں کے ساتھ ہماری، کوئی پراپرٹی کو لے کے، پیسوں کو لے کے، اور ہمارے والا بندہ جھوٹ بولنے لگے نا، تو غیر مسلم کیا کہتا ہے پتا؟ کہتا ہے یار تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے۔ یعنی ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اتنا اچھی زندگی گزاری ہے کہ ان کا نام لے کے غیر مسلم ہم کو نصیحت کرتے کہ یار تم مسلمان ہو، تمہارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ جلسے میں آئے ہیں، کیا کچھ لے کے جائیں گے؟ اگر تو سبحان اللہ ساری رات ہوتی رہی اور کچھ لے کے نہیں گئے، نصیحت نہیں پکڑی، انسان بننے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا۔ آپ کو قوت عمل سے اسلام کو قائم کرنا۔ آج پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ آپ کو؟ ساری دنیا اسلام کے پیچھے، اسلام سب سے آگے۔ کیوں؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں، تعداد کی وجہ سے نہیں، ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے پورے یورپ میں سب سے آگے ہیں،
کیونکہ ایک دفعہ وہ جس سے معاملہ کر لیتے ہیں وہ سامنے والا 5-10 سال میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار آدمی دوسرا نہیں۔ تو آپ جب کسی سے ٹھگی مارنے لگیں، بےایمانی کرنے لگیں، کسی غیر کی بیٹی کی طرف گندی آنکھ اٹھا کے دیکھنے لگیں، تو ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنی۔ نماز یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کیا پڑھ کے آگے، وہ نماز کی ضرورتیں۔ نماز یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آئے اور پھر سامنے کسی کی بیٹی کھڑی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بہو، اس کی طرف زنا کے ارادے سے دیکھا تو پھر آپ ڈھونگ کر کے آئے، آپ نماز پڑھ گئے، آپ نے ڈھونگ کیا ہے۔ جو عبادت برائیوں سے نہیں روکتی وہ عبادت نہیں ابھی ہوئی۔ جب عبادت برائیوں سے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں کہا کرتا تھا کہ جی اگر نماز برائیوں سے نہ روکے تو کیا کریں؟ فرماتے تھے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت لگا کے اچھی طرح نماز کو پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے نہ لگے۔ تو نماز صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز اس لیے کہ آپ گناہوں سے رکیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا یہاں، ریت میں جب پہلے دن کام شروع کیا کچھ بھی نہیں تھا، ریت میں اس جنگل کے اندر بڑی ہی کشمکش کی حالت میں ان حضرات نے اس گلشن کی بنیاد رکھی اور 20 سال لگ گئے، 1-2 دہائیاں گزر گئی ہیں، تب آج میں اور آپ ان بچوں کی دستار بندی کرنے کے قابل ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محنت کریں گے تو درخت کو پھل ضرور لگے۔ تو ان کی محنت کی بھی قدر کرنی ہے اور اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد